بہت ہی افسوسناک انفارمیشن یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ حج کرتا ہے، مسلمان حج کرتے ہیں اور فائدہ جو ہے دشمنوں کو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ صحیح معنوں میں جو دشمن ہے وہ یہودی ہے، لیکن آج کیا ہے کہ مسلمان جو ایک فریضہ ہے، ایک رکن ہے اسلام کا، اتنا بڑا رکن جو حج کا جو رکن ہے وہ ادا کرنے جاتے ہیں سعودی عرب میں، لیکن اس کا جو فائدہ جو ہوتا ہے وہ اسرائیل کو ہوتا ہے۔ اور وہ فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ چلے ہم سنتے ہیں تاریخ کا محسوس ہے، کیونکہ وہ خود جو ہے نا سعودی عرب میں ہو کے رہا ہے اور باقاعدہ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اس کا مطالعہ کر کے آیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اگزامپل بھی دیا ہے کہ کیسے جو ہے اسرائیل جو ہے نا فائدہ اٹھا رہا ہے مسلمانوں کے حج سے۔ حج مسلمان کرتا ہے، فائدہ جو ہے اسرائیل اٹھاتا ہے۔ چلے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ تاریخ مسعود کیا بولتے ہیں، پھر تذکرہ کرتے ہیں اس بات پہ۔ آج حج مسلمان کر رہا ہے، گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے۔ میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی، چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو، ان سب کو پتا ہو کہ حلال ہے۔ ایک دفعہ بھیجی، اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے، تو سعودیہ نے بین کر دیا۔ آپ کے جتنے مسالے ہیں نا، میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے، ایک ایک کا نام لے کے بتاتا۔ میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں، میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے، لڈو بھی کھائے، مٹھائیاں بھی کھائیں، بریانیاں بھی پھوڑی، ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا۔ جرمنی گیا، پھوڑ پھاڑ کے آیا، پیٹ خراب نہیں ہوا۔ سعودی عرب گیا، پھوڑ پھاڑ کے آیا، پیٹ خراب نہیں ہوا۔ یہاں آیا ہوں، کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں۔ مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے، پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے، اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا۔ جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے، اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا۔ جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ۔ یہ ہے بزنس، سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے، وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں، پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن صحت نہیں خراب کر رہے۔ یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو، صحت گئی تیل لینے، اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ، آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا۔ خیر، تو یہود نے کس کو، اب دیکھو تو دوستو آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو کمپنیاں ہیں، جو مسالہ والی کمپنیاں ہیں، وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو جو نا وہ کیمیکل مکس کر کے جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاسپٹل جو نا بھرے پڑے ہیں۔ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، آج جو ہے مختلف پیٹ کی بیماریوں کا، جب پیٹ کا نظام خراب ہوگا ظاہر بات ہے باقی نظام بھی خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھرے پڑے ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا مریضوں سے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ مسقط میں گئے اور مسقط کے اندر جو ہے جب وہاں پوچھا کہ بھائی میں نے جو ہے یہاں پر جو نا سب کچھ کھا رہا ہوں، مطلب پھوڑ رہا ہوں میں سب کچھ نا، اور میرا پیٹ خراب نہیں ہو رہا، کیوں خراب؟ وہاں کے لوگوں نے کیا بتایا کہ بھائی پاکستانی مسالوں پر، پاکستانی مسالہ جو ہے وہاں پر بینڈ ہے، جرمن میں پاکستانی مسالے بینڈ ہے، اور اگر کہیں اگر مسالے جا بھی رہے ہیں وہاں پر کیمیکل ملاوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی ہے۔ آج ہم پاکستانی ہوئے تو صحت بھی خراب ہے، اور اس سے جو ہم مسلمان جو یہ بد دیانت ہو گئے، پاکستان کے مسلمان جو بد دیانت ہو گئے، یہ صرف ملاوٹ کر کے جو کماتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس نہیں یہ زیادہ جو کما رہے تھے جس کی وجہ سے جو نا میں ترقی کر رہا ہوں، جبکہ ترقی نہیں کر رہا، وہ بربادی کر رہا ہے۔ آج اگر وہ مسالہ، اگر وہ جو سعودی عرب نے جو پاکستان سے مرغی منگوائی تھی، اگر وہ ملاوٹ کر کے وہاں نہیں بیچتا یا خراب مرغی وہاں نہیں بیچتا، تو آج جو ہے پاکستان کی مرغی جو ہے نا وہاں بکتی نہ کہ اسرائیل کی۔ بہت ہی افسوسناک خبر اور بات ہے کہ بھائی وہاں جو کھانے پینے کی چیزیں وہ اسرائیل سے جو ہے نا سعودی عرب میں آتا ہے، اور اربوں روپے جو ہے اسرائیل جو ہے نا سعودی عرب سے حج کی وجہ سے مکرم میں وہ کما رہے ہیں۔ حج کیا مطلب 12 مہینے، حج کے بعد جو ہے عمرہ کا سیزن ہے، اس کے بعد عمرہ میں کماتے ہیں، حج میں کماتے ہیں، ان کے کروڑوں اربوں روپے کا پروڈکٹ بکتے ہیں، وہ اربوں خربوں روپے وہ کماتے ہیں، اور وہی پیسے جو ہے نا آج جو ہے وہ ٹائکون بنے ہوئے وہ فلسطین پر وہ استعمال کر رہے ہیں، مسلمان کے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ بھائی کرم اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل بننے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور جس کے ذریعے وہ مختلف علاقوں کو جنگ کے ذریعے جو ہے نا وہ قبضہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک جنگ کے اندر اگر جانی مالی نقصان کے علاوہ جو مالی نقصان، جانی نقصان کے جو مالی نقصان ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک میزائل یا پھر جو ویپن ہے اس کو بنانے میں لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں، تو وہ جب یوز ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ بھی پیسے آتے ہیں، ان پیسوں سے بن رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم مسلمانوں کو ہوش
کے ناخن لانا چاہیے, ہم مسلمان کو ذرا ہوش کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے, اگر اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بزنس کرتے ہیں اور اگر ملاوٹ سے پاک چیزیں بیچتے ہیں, تو پھر آج کیا ہوگا, ہماری جو پروڈکٹ جو اس کی جو سیل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور مختلف ممالک کے لوگ جو ہے, مسلم کنٹری کے لوگ جو ہیں, وہ بھی ہمارے پروڈکٹ خریدیں گے. سعودی عرب پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہے, لیکن کیونکہ ہم ملاوٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جناب وہ سعودیہ والے یہاں سے پروڈکٹ نہیں لے رہے, وہ مجبوری کہتا ہے جو نا ان کو جو نا ظاہر بات ہے اسرائیل سے پروڈکٹ لینا پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ اسرائیل غیر مسلم تو ہے لیکن چیزیں وہ صحیح دے رہے ہیں. یہ بہت ہی شرم کرنے والی بات ہے ہمارے لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کنن یہ انفارمیشن اور یہ میسج جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو بھائی جو یہ کام کر رہا ہے ملاوٹ کا, پلیز آپ سے گزارش ہے کہ کہ آپ یہ ملاوٹ کا کام چھوڑ دیں, تاکہ جو ہے نا ہمارے مسلم جو بزنس مین ہے, تجارتی جو ہے, وہ کامیاب ہو جائے. آج جو ہے پاکستان کے اندر بزنس اور بزنس کیوں نہیں ہے, مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھائی بددیانت ہو گئے. ہم لوگ جو ہے ایک مرتبہ چیزیں کا صحیح دیتے تو دوسری مرتبہ چیزیں جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا وہاں ملاوٹ کر کے یا خراب دے دیتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.